نمرود کا تعلق بابل موجودہ عراق کے علاقے سے تھا۔ وہ کنعان نسل کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طاقت، دولت، زمین اور فوج سے عطا کی تھی۔ بائبل اور بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ پہلا انسان تھا جس نے زمین پر باقاعدہ بادشاہت قائم کی۔ اس نے بڑی فتوحات کی، شہر آباد کیے، قلعے تعمیرات کروائے اور اپنے آپ کو رب کہلوانا لگا۔ نعوذ باللہ۔ قرآن میں اس کا نام صراحت سے ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں الزحاج ابراہیم فی رب، وہ جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کی تفسیر نمرود سے کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا، اور وہ نمرود کی سلطنت میں پیدا ہوئے اور ابتدائی زندگی سے ہی توحید کے قائل تھے۔ ان کا باپ ازر بت تراش تھا اور پورے شہر میں شرک اور بت پرستی عام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کم عمری میں ہی بتوں کی بے حسی کو محسوس کیا اور حق کی تلاش میں لگ گئے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد اور قریبی لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میرے ابا، آپ اس کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کچھ نفع نقصان دے سکتا ہے۔ سورۃ المریم۔ لیکن ان کے والد نے انکار کر دیا اور قوم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے جو بالآخر تک نمرود جیسے جابر بادشاہ سے ٹکرا پہنچتی ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو عام کیا اور لوگوں کو نمرود کی جھوٹی خدائی سے روکنے لگے تو نمرود کو اطلاع دی گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ قرآن میں اس کے مکالمے کا ذکر کچھ یوں ہے، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو وہ نمرود بولا، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور سورۃ البقرہ۔ نمرود کا دھوکہ تھا، وہ قیدیوں میں سے ایک کو رہا کرتا اور دوسروں کو قتل کر دیتا اور سمجھتا کہ وہ زندگی اور موت پر قادر ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کے لاؤ۔ سورۃ البقرہ۔ یہ چیلنج نمرود کے لیے خاموشی کا باعث بنا کیونکہ وہ عجز آ گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نمرود کا علم، اختیار اور طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ نمرود کا غرور۔ اس کے باوجود نمرود نے توحید کی دعوت قبول نہ کی۔ اس کے غرور اور سرکشی نے اسے مزید گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اس نے خود کو رب کہلوانا جاری رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا۔ آگ میں ڈالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود نے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بڑی آگ تیار کی جائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جائے۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جلائی گئیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن نمرود پھر بھی ایمان نہ لائے۔ نمرود کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کئی موقع دیے، لیکن اس نے کافر اور غرور کا راستہ نہ چھوڑا۔ آخر کار اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا۔ مختلف تفسیر اور تاریخ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نمرود کے لشکر پر مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ یہ چھوٹے مچھر اس کو فوج، اس کے گھوڑوں، اس کے خیموں میں گھس گئے
ان مچھروں نے نمرود کی سلطنت کو تباہ کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور وہ کئی دنوں تک درد سے تڑپتا رہا۔ علاج کے طور پر لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تاکہ اس کو سکون آئے۔ بالآخر وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ انجام اس شخص کا تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ۔ ایک معمولی مچھر نے اس کی بادشاہت اور زندگی کا خاتمہ کر ڈالا۔